اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے اپنی بات کرنے کا انداز میرا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم بات کریں گے لائبریری کے اوپر۔ کچھ دن پہلے میری نظروں سے جو لائبریری گزری وہ ملکہ برطانیہ جو ہیں ان کے محل کے ساتھ منسلک یہ آج تیسری سٹوری ہے، قسط نمبر 3 ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پارلیمنٹ کی بھی سیر کرائی آپ لوگوں کی، پھر کوئن کے محل کی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ کرواؤں گی۔ تو آج مجھے لائبریری کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ کچھ دن پہلے ایک پاکستان کا ایک پروگرام لگتا ہے ٹی وی پہ، حسب حال پروگرام، وہ میں نے دیکھا تھا اور اس کے اگلے دن ہی میرا کوئن لائبریری میں جانا ہوا۔ تو ادھر میں نے جتنے بھی آپ لوگ بھی ظاہرہ دیکھیں گے، میں آپ کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں شیئر کرنے لگی ہوں، آپ لوگ دیکھیں گے وہ نسخہ قرآن پاک عربی میں، کچھ اشعار فارسی میں، جتنے بھی وہاں مکتوب لکھے ہیں کچھ عربی اور کچھ فارسی میں، اسی طرح ٹیپو سلطان کی تصاویر ان کی باڈی کے ساتھ لی گئی ہیں۔ تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں لائبریری کے اوپر ہی بات کروں۔ تو حسب حال پروگرام کا میں آپ لوگوں کو حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ حسب حال پروگرام میں گجرانوالہ کی ایک بہت بڑی لائبریری جو بتائی جا رہی تھی کہ آج سے زیادہ عرصہ پہلے کی نہیں ہے، وہ بتا رہے تھے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بارادری میں جب لاہور فتح کرنے سے پہلے انہوں نے دارالخلافہ گجرانوالہ کو بنایا تھا، تو انہوں نے شیراں والا باغ دری میں انہوں نے لائبریری بنائی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کہتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ بالکل ان پڑھ تھے، بالکل ان کے پاس علم کا کوئی ان کے پاس نہیں، علم کا خزانے میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے یہ لائبریری بنائی۔ اس کے بعد جو 1966 میں وہ بتا رہے تھے، یا اس سے بھی پہلے، میں ان کا کیونکہ بات کوٹ کر رہی ہوں، 1966 یا اس سے بھی پہلے خواجہ طفیل نام کے پولیس آفیسر تھے، انہوں نے پھر 4 کنال جگہ لے کے تو 1966 میں یا اس سے بھی پہلے یہ لائبریری بنائی گئی، 4 کنال جگہ پر مشتمل لائبریری بنائی، جس کا نام انہوں نے جسٹس دین محمد لائبریری رکھا، جو کہ سندھ کے اس وقت گورنر تھے، لیکن وہ اصل میں ان کا جائے پیدائش گجرانوالہ تھا، ان کے نام انہوں نے لائبریری کا نام رکھا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اس لائبریری کی حالت اتنی خستہ ہے، اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، بدبو، اور کیونکہ کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اس کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ اور وہ بتانے لگے کہ گجرانوالے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے نام انہوں نے، ظاہرہ جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ یقیناً یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، میں اب سارا بات اس کے اوپر بات کرنے لگوں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ان بقول ان کے کہ 2006 میں 14,000 کتابیں وہاں پر موجود تھیں، تو کتابیں تو ابھی بھی ہیں لیکن ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ قابل استعمال ہی نہیں رہیں۔ تو اس لیے کر کے کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے باعث شرم یہ بات ہے، تو میں یقین کریں کہ میرے لیے بھی، کیونکہ میرا بھی تعلق گجرانوالہ سے ہے، تو میرے لیے بھی یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی کہ ہم لوگ اتنے بے حس اور لوگ کیوں ہیں، کہ میں جب ایک طرف یہاں یو کے میں دیکھتی ہوں کہ ادھر اپنی عمارتوں کی، اپنی پرانی چیزوں کی، اپنے لوگوں کی کتنی یہ عزت اور کتنی قدر کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کتاب دوست ایک ایسی کتاب ایک ایسی دوست ہے جو انسان کو اکیلا نہیں ہونے دیتی۔ تو اس لیے کر کے میں نے جب یہ لائبریری کا دیکھا تو بڑے بڑے پرانے مکتوب لکھے ہوئے میں نے پائے وہاں پہ، اتنا پرانا نسخہ میں نے پایا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھ کے اس کو محظوظ ہوں گے، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ہم قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں کتاب سے، کلام اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ارشاد باری تعالی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میں تم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بے شک اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کر کے یہ آج اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا دینے میں کنجوسی مت کیا کریں، کیا معلوم کس کا ناخوشگوار دن آپ کی دعا کی بدولت خوشگوار ہو جائے۔ دعائیں لینے میں بھی سستی نہ کیا کیجیے، کیا معلوم آپ کی کس اچھائی کے بدلے کس کے دل سے آپ کے لیے بھرپور دعا نکلے اور سرمایہ زندگی بن جائے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ تو اس لیے کر کے یہ چھوٹے سے اشعار ہیں جو میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو سنائے تھے، تو زندگی کے اوپر بات ہو رہی ہے، کتاب کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو یہ اشعار بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کیا کبھی کھو لیا کبھی پا لیا، کبھی رو لیا کبھی گا لیا، کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہرباں بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ اس لیے کر کے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کتاب کو بہترین دوست اور بہترین ساتھی بنائیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کتاب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں رہنے دے گی۔ تو آج کی بات کا یہاں تک اختتام کرتی ہوں۔ آج شب جمعہ ہے، تو کل جمعہ کا دن ہے، جو شب جمعہ کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی سورت بقرہ کی آخری آیات ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء في الدار۔